کبھی بچوں کی ماں پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ چھوٹے بھائی پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی پہ ڈال دیتے ہیں. اس سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے. کسی دوست پہ کوئی ذمہ داری ڈال دی، وہ تیرا یار ہے، تیرا مخلص ہے، وہ سارا ٹھیک ہے، اور اس بیچارے کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کوئی غلطی کرے، اس کی نگرانی کر، اس کا احتساب کر، اس پر توجہ دے کہ وہ کیا کر رہا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ کی، اور آپ نے ایک اصول بنایا. ایک اصول آپ کو یہ مل جائے گا، ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حکومت چونکہ میری ہے تو ذمہ داری بھی. یہ نہیں فرماتے تھے کہ اداروں سے پوچھوں گا، متعلقہ آدمی سے پوچھوں گا، یہ نہیں فرماتے تھے. میں اس محکمے کے سربراہ کو، اس منسٹری کے وزیر کو، یہ بات نہیں ہوتی تھی. حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا، اور اس کو آپ سن لیتے ہیں، کبھی اس کو سمجھنا. انسان کو جو روٹی ملے گی، چھت ملے گی، دوائی ملے گی، کپڑا ملے گا، یہ ساری باتیں ٹھیک، لیکن حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتا بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے صحرا میں، یعنی اس تک پانی نہیں پہنچا، انسان کی بات نہیں. یہاں تو عورتوں کو اسپتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی. یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور وہ مر جاتے. کتا اگر میری حکومت میں پیاسا مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا، ذمہ داری تو. آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا، کسی نے اسے زخمی کر دیا. تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا، اونٹ کی نا گردن پر نشان لگ گیا زخم کا. اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پہ لگایا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اب 60 سال عمر ہے، بوڑھے آدمی ہے، جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے. اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا، پھر وہ کپڑا جلایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے، اس کو ٹھیک کرنے لگے. تو صاحبزادے آگے بڑھے، وہ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، تو یہ آپ 2-3 غلاموں کے ذمہ لگا دیں، وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے، یہ آپ کو کاٹ ہی نہ لے. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری بات کو جھٹکا فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا، حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ فرمایا پتر میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ اونٹ ہی قیامت میں میری شکایت نہ کر دے، یہ میری شکایت نہ کر دے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا، زخم لگ گیا، حکومت عمر کی تھی اور کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں. میرے دوستو احساس ذمہ داری اب یقین کریں نکل گئی. ہم لاؤبالی لوگ ہیں، لاؤبالی. میں کبھی سفر کرتا ہوں بہت زیادہ تو میرے جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام ہے، اس لیے کہ میں گاڑی مجھے چلانی نہیں آتی پر چلواتا اپنی مرضی کی ہوں. تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میٹر پہ نظر نہ پڑے پیر صاحب کی. تو میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو میں اس ترتیب سے بیٹھتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میٹر اب کہاں پہنچا ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے خدا نہ خواستہ کسی جگہ کوئی معاملہ ہوگا نا. اور میں بچوں کو بتاتا رہتا ہوں. ایک دفعہ ایک آدمی غلط کراس کر گیا اور اس نے بڑی مشکل سے بچے نے بریک لگائی. بچہ کہنے لگا اس کے قریب جا کے نا تو میں نے بھی اس کو اسی طرح سزا دینی ہے. تو میں نے کہا پتر تو بات کو سمجھ، اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا اور ہمیں لوگ کہیں گے تو اسی تے سیانے بیانے ہونا. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. جب ہم غیر ذمہ دار کسی جگہ بھی ہو جاتے ہیں تو حالات خراب ہو جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نا چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے. دیکھیں نا امام مسجد، میں روز امام مسجد کے حقوق بیان کرتا ہوں، لیکن مجھے مسجدوں کے ائمہ سے شکوہ بھی ہے، وہ اپنے نمازیوں کا نہیں خیال کرتے، ان کی طبیعت کا نہیں لحاظ کرتے. ہم اگر تھوڑا سا لحاظ کریں ائمہ مساجد نمازیوں کا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں. میرا دل کرتا ہے لیکن میں لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نماز مختصر پڑھاتا ہوں. ائمہ مساجد اگر تھوڑا سا غور کریں، پیار کریں لوگوں کے ساتھ، تو
مسجد کے اندر ایک خوبصورتی والا ماحول. یار میرا مطلب ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے غصہ کسی اور کا ہوتا ہے نکالتے مسجد آ کے ہوتے ہیں, تو گھر میں بھی تو دادا ابو کئی دفعہ اس طرح کاری لیتے ہیں نا. تو تھوڑا سا اگر ظرف بڑا ہو, حوصلہ ذرا بڑا ہو, آپ کو ہنسنا آتا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھتے تھے تو متفکر بیٹھتے تھے, اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے, اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے. میری بات پہ غور کرنا, اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے, اور جب لوگوں کے بیچ بیٹھتے تھے تو ہنستے تھے. لوگوں کے بیچ آ کے منہ نہیں بنانا, وہ اکیلے آپ فکر کریں, غور کریں جو مرضی. اکیلے بیٹھتے تھے تو حضور تفکر کرتے تھے, لوگوں میں آتے تھے تو مسکرا کے آتے تھے. تو حضرت عمر فاروق اب 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور ہزاروں لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھیں, وہ ایک ایک بندے کا خیال کرے, ممکن نہیں ہوتا. ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت سعید بن یربوع رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کے زمانے میں نا نابینا ہو گئے, تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کہ سعید نہیں نظر آ رہے, عرض کی حضور ان کی بینائی چلی گئی ہے. جناب عمر گھر گئے, تعزیت کی, آپ کو تکلیف پہنچی, اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ ان سے پوچھتے ہیں بھئی یہاں تو کوئی سپاہی چلا جائے نا دنیا سے تو کوئی صوبائی وزیر یا کوئی افسر آ جائے بس کافی ہے, وزیر اعظم صاحب کے پاس کہاں وقت ہے. وہ کہتے ہیں 2 منسٹر بھیج دیے تھے, بات ختم ہو گئی. حضرت عمر خود گئے, صحابی کی آنکھیں چلی گئی تھی, اور جا کر کے اسے کہنے لگے کہ اب آپ مسجد کیسے آئے جائیں گے. انہوں نے کہا حضور یہ تو میرے لیے بڑی تکلیف والا معاملہ ہے, نابینا ہو گیا ہوں, تنہا تو جا نہیں سکتا, قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی. فرمانے لگے تیری آج کے بعد ذمہ داری ہے 5 وقت حضرت سعید کا بازو تھامنا ہے, تو انہیں مسجد پہنچانا ہے, اور 5 وقت ان کو گھر لے کے آنا ہے. اور فرمایا یاد رکھنا, یہ نہ سمجھنا کہ میں آرڈر دے کے بھول جاؤں گا, میں ہر ہفتے تم سے پوچھا بھی کروں گا کہ تم نے سعید کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فوجی, جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے, وہ سال کے بعد نا کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے تو بلا کے نا فوجیوں کے بچوں کو, ان کی ماں کو, تو ایک تمغہ دے دیا جاتا ہے, پھر چھٹی. کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یتیمی میں بچوں کا کیا حال ہوا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ پھر پیچھے کیا حالات ہیں؟ میں کوئی لسٹ نہیں بیان کرتا, لیکن میں ثبوت رکھتا ہوں کہ جن کے لیے ترانے پڑے گئے اور بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنسیں کی گئیں اور میڈیا میں بڑا کچھ دکھایا گیا, ان کے بچوں پر وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے روٹی مانگ کے کھائی. یہ فوٹو سیشن کرانا آسان کام ہے, لیکن ان کا خیال رکھنا یہ مشکل کام ہے, مشکل کام ہے. بھیج دیا کسی کو, وزیر کو, جا چیک دیا جا کے شہید کی بیوہ کو, وہ فلاں آدمی پولیس میں شہید ہو گیا, تو وہ بیوہ بعد میں بتا رہی ہے کہ وہ چیک میں نے 5 دفعہ بینک بھیجا ہے, وہ کیش ہی نہیں ہوتا. چونکہ فوٹو تو آ گئی, بات تو ختم ہو گئی. اور آپ کے ملک میں اس طرح بھی ہوا کہ ایک شہید کے لیے سیمینار ہوا, بہت بڑا تمغہ دیا گیا, اس کی والدہ کو بلایا گیا, اور جب تک تو کیمرے چل رہے تھے تو تب تک تو اس کو بڑا اعزاز تھا, ترانہ بھی باج رہا تھا, بندے آنسو بھی بہا رہے تھے. اور جب ختم ہو گیا سارا کچھ تو پھر اس کی ماں کو نا ایک کونے میں زمین پہ بٹھا کے, ویڈیو آ گئی اس کی, وہ زمین پہ بٹھا کے نا دور اس کی ماں کو, جس کا بیٹا ملت پر, قوم پر, مذہب پر قربان ہوا, اس کو زمین پہ بٹھا کے تو اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی گئی, اور چھوٹے سے ایک برتن میں سالن ڈال کے اس کے آگے رکھا گیا. تو وہ دیہاتی عورت, سب لوگ موج سے کھانا کھا رہے ہیں, جو مہمان خصوصی ہیں روٹی کھا رہے ہیں, جو تمغے دینے آئے, اور جو لینے آئی ہیں اس کو وہاں بٹھا دیا. پھر وہ کسی نے ویڈیو بنا کے جب نیٹ پہ ڈال دی تو پھر کہا گیا کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے. وہ پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے, ہم نے نوٹس لے لیا ہے. وہ کیا ہوتا ہے میں تو نہیں پتا, آج تک اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہو. کیا نوٹس لیا, کیا بات آئی سامنے؟ کچھ بھی نہیں. وہ جی پتہ کر رہے ہیں, وہ 2-4 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے, وہ کمیٹی خیال کرے گی. کیا صاحب آپ بات کرتے ہیں. آؤ میں آپ کو نبی پاک علیہ وسلم کے اس شاندار غلام کی بات بتاؤں. صحیح بخاری میں حدیث, صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون روتی ہوئی آئی, کہنے لگی خامد میرا شہید ہو گیا اور 4-5 بیٹیاں چھوڑ گیا, تو گھر میں تو بکری کا کھور بھی نہیں,
کوئی چیز نہیں کھانے پینے کے لیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی نہیں بنائی, چیک نہیں دیا, وہ ایک اچھا سا اور ایک خوبصورت سے پیکج کا اعلان نہیں فرمایا, بلکہ فاروق اعظم نے ایک اچھا تازہ تگڑا اونٹ مال غنیمت کے اونٹوں میں سے لیا اور 2 بوریاں اپنے ہاتھوں سے اچھے راشن کی بھری, اس کے اندر ڈھیر سارے نگد پیسے بوریوں میں ڈالے اور وہ دونوں بوریاں اونٹ کے اوپر اپنے ہاتھوں سے, بخاری پڑھ رہا ہوں, ان کی رسیاں باندھی. پھر اس عورت کے ہاتھ وہ لگام تھمائی اور اسے کہا پتر میں نے تجھے اتنا مال دے دیا ہے کہ جب تک یہ ختم ہوگا نا انشاءاللہ تب تک تیرے حالات بھی اللہ بدل دے گا, تیرے دن بدل جائیں گے جب تک یہ ختم ہوگا. وہ خاتون جانے لگی تو آپ فرمانے لگے بیٹا اونٹ نہیں واپس بھیجنا, یہ بھی تیرا ہی ہے, دے دیا تجھے. اب چلے گئی وہ خاتون. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ جناب آپ تو بڑے کفایت شعار ہیں, آپ تو بڑی بانٹ کے چیزیں دیتے ہیں, تو آپ نے اس بچی کو اتنا کچھ دے دیا اور بیک وقت دے دیا اور واقعی بہت زیادہ دے دیا اور نقدی پیسے بھی دے دیے. حضرت عمر فرمانے لگے تم نہیں نہ جانتے, میں جانتا ہوں. یہ میرے نبی پاک کے صحابی حضرت خفاف بن ایمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے, اور میں نے حدیبیہ کے مقام کے اس کے باپ کو حضور کی خدمت کرتے دیکھا ہے. میں نے انہیں جنگیں لڑتے دیکھا ہے, اس کے باپ کو, اس کے بھائی کو. فرمایا وہ تو بچی آئی ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں, مجھے تو تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ اسے آنا کیوں پڑا ہے.